نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، یوں تو پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی افراتفری کا عالم ہے۔ پاکستان کے ارد گرد کے تمام ممالک جو ہیں وہ اس کا شکار ہیں، اور خاص طور پہ مشرق وسطیٰ میں جو غزہ کی صورتحال، پھر اس کے بعد یمن کے اندر جو باب المندب اور عدن کی بندرگاہ کے اوپر کشمکش، ساتھ ایران اور پاکستان کا جو تازہ ترین آپس کے اندر یہ ایک قسم کا مقابلہ ہوا ہے ڈرون حملوں کا، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن پاکستان ان تقریباً 70 ممالک میں سے ایک ہے دنیا کے جہاں الیکشن ہو رہے ہیں، اور یہ الیکشن کا سال ہے جن میں سے ایک ملک امریکہ بھی ہے اور دوسرا ملک بھارت بھی ہے۔ لیکن پاکستان کے الیکشن ان سب سے مختلف ہیں، اور یہ پاکستان کے الیکشن باقی ممالک سے مختلف تو تھے، لیکن یہ پاکستان کے الیکشن 1954 سے لے کے اب تک ہونے والے تمام الیکشنوں سے مختلف ہیں۔ 1954 میں پہلا الیکشن جو تھا وہ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ہوا تھا، جس کے اندر بنگال کے اندر، جو کہ اس وقت مشرقی بنگال کہلایا کرتا تھا، اس کے اندر سٹنگ گورنمنٹ یعنی مسلم لیگ کی حکومت کے مخالف حکومت جیت گئی تھی ابوالقاسم فضل الحق کی، اور اسٹیبلشمنٹ اپنی پوری قوت کے باوجود بھی اس جگتو فرنٹ کو نہیں ہرا سکی تھی۔ تو پھر چند ماہ کے بعد ابوالقاسم فضل الحق کی حکومت اس بات پر اتار دی گئی، ختم کر دی گئی کہ یہ ایک غدار ہے، اور یہ مشرقی پاکستان کو بنگال کے ساتھ، مغربی بنگال کے ساتھ ملا کے ایک حکومت قائم کرنا چاہتا ہے، جس کے اوپر سب سے پہلا بیان پاکستان کی تاریخ کا ابوالقاسم فضل الحق کا آیا تھا کہ میری حکومت جو ہے یہ امریکہ کے کہنے کے اوپر اتاری گئی ہے، اور اس کا ثبوت آپ کو جلد مل جائے گا۔ اور وہی ہوا کہ اسکندر مرزا جو تھے، ان کو جب وہاں پر گورنر لگایا گیا تو کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے جو تھے اس کی شادی امریکی سفیر کی بیٹی جوزفین سے کر دی۔ لیکن 1954 سے لے کے اب تک جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں، خواہ وہ ایوب خان کا وہ ریگڈ الیکشن جس میں انہوں نے مسلمہ فاطمہ جناح کو پوری قوت کے ساتھ ہرانے کی کوشش کی تھی، یا اس کے بعد 1977 کا الیکشن جس میں ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مخالفین کو تہہ تیگ کرتے ہوئے، اسی طرح آج کی صورتحال میں اغوا کرتے ہوئے انہوں نے ایک دھاندلی زدہ الیکشن کیا تھا، اس سے لے کے پھر اس کے بعد باقی جتنے بھی الیکشنز آئے ہیں 1988 لے کے اب تک، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کا جو الیکشن ہے اس میں جتنی بدنامی اور جتنی رسوائی پاکستان کی تمام تر مقتدر قوتوں نے حاصل کی ہے، اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں کی تھی۔ اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ پاکستان کی مقتدر قوتوں کے مقابلے میں ایک ایسی شخصیت آ کے کھڑی ہو گئی جس کو عوام جو تھے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرنے لگے۔ عمران خان سے محبت کا عرصہ لوگوں کا بڑا طویل ہے۔ یہ محبت کا عرصہ 92 سے شروع ہوتا ہے جب اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پاکستان کی گلی محلوں میں جب وہ بھیک مانگتا ہوا شوکت خانم ہسپتال قائم کرنے نکلا تھا تو لوگوں نے دیوانہ وار اس شخص کے اوپر اپنے پیسے، اپنے زیور، پتہ نہیں کیا کچھ اس نے نشاور کر دیا تھا، جس سے پاکستان کے اندر ایک معجزہ رونما ہوا تھا، ایک ہسپتال بنا تھا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سیاست میں آیا، پھر سیاست میں گالی اس کا مقدر ہوئی، یہودی ایجنٹ ہونا اس کا مقدر ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی شادی، یہ سب کچھ عمران خان بنیادی طور پر عوام کے درمیان رہا، لیکن عوام کی محبتوں کا ویسا اس کو ایک سیاسی رہنما کے طور پر بدل نہ مل سکا جیسا کہ وہ چاہتا تھا۔ لیکن 2022 کے اپریل کے اس جسے کہتے ہیں کو کے بعد، جب میں اسے سوشل کو کہتا ہوں کیونکہ بیسیکلی جیسے CIA اپنے رجیم چینج ایکسپیریمنٹ کرتی ویسا ایکسپیریمنٹ تھا، اس کے بعد سے لے کے اب تک 1 گھنٹہ بلکہ 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں عمران خان کی مقبولیت کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے مقابل میں وہ تمام تدبیریں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جاتی ہیں، اور پھر ایک صورتحال یہ آگے چکی ہے کہ اس وقت پاکستان کا یہ الیکشن 2 چیزیں، جیتنا ہارنا اپنی جگہ، کیسے کون جیتے گا، کس طرح جتوایا جائے گا، وہ میں اس پہ ڈسکس کرتا ہوں، لیکن بدنامی
اور نیک نامی اگر اس کا معیار رکھا جائے تو بدنامی پاکستان کی مقتدر قوتوں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ عدالتی نظام اور وہ ساری چیزوں کے حصے میں آئی ہے کہ جو کہ آج تک پہلے نہیں آئی تھی، اور نیک نامی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں چلتی چلی جا رہی ہے، مسلسل چلی جا رہی ہے۔ میں 8 فروری تک کے حالات کیا ہو سکتے ہیں اور ممکنہ صورتحال کیا بن سکتی ہے اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت تقریباً 17 دن رہتے ہیں، لیکن 2 دن پہلے چونکہ الیکشن میں ختم ہو جائے گی تو 15 دن۔ چلو ہم 17 دن کے پورے حصے کا جائزہ لیتے ہیں کہ اب تک ہم کیا کر سکتے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت انتظامیہ کے اختیار میں ہیں اور آگے کون کون سی چیزیں ان کے اختیار سے ہاتھ سے نکل جائیں گی تو پھر وہ کیا کریں گے۔ اس وقت تک ابھی تک انتظامیہ کے اختیار میں تقریباً 172 سیٹوں کے اوپر اگر آپ پی ٹی آئی کے 2 کے حساب سے بھی کینڈیڈیٹ لگائیں تو 400 سے زیادہ لوگ نہیں بنتے۔ ان کے سیکنڈری پرپوزلز ملا کے تقریباً 1000 لوگ بنتے تھے جن کو جس طرح چاہا ہراساں کیا جا سکتا تھا وہ کر سکتے تھے۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ایمپل فورس موجود تھی۔ وہ جب چاہتے تھے، جس کو چاہتے تھے اس کا گریبان تھامتے تھے، اس کو اٹھا کے پکڑ کے لے جاتے تھے، اس سے چیزیں چھین لیتے تھے، اس کے نامینیشن پیپر چھین لیتے تھے، ان کو مارتے تھے، ان کو اغوا کرتے تھے۔ یہ کوئی 5000 بندہ جو ہے ان کو قابو کرنا پاکستان کے اندر کوئی اتنا مشکل کام نہیں، بلکہ دنیا میں کئی مشکل کام ہے۔ جبکہ وہ لوگ آئیڈینٹیفائیڈ ہوں، نظر آتے ہوں، سامنے ہوں، چور نہ ہوں، چھپے ہوئے نہ ہوں، کئی اور نہ ہوں، ان کو بڑا آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ اور یہی ایک بہترین حربہ ہوتا ہے جو کہ آج سے پہلے 1977 میں اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو نے آبویس طریقے سے کیا تھا، لیکن اس نے صرف 35 سیٹوں پہ کیا تھا جہاں وہ بلا مقابلہ آنا چاہتا تھا، جن میں ان کی اپنی خود بھی سیٹ تھی، لیکن اس کی بدنامی اتنی بڑی تھی کہ اس کی قیمت اس کو 1977 کی ایک بہت بڑی تحریک کے صورت ادا کرنا پڑ گئی۔ یہاں ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، لیکن میں آپ کو اس طرف لا کے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کمپین کا آغاز کرنا ہے۔ اس کمپین کے آغاز میں اب کمپین اس لیے نہیں آگے بڑھ رہی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دونوں پارٹیوں کو بھی مکمل طور پہ کمپین کرنے کی اجازت دیں تو آپ کو کم از کم آپ کی ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی جو ہے اس کو پھیلانا پڑے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو ٹریفک والے لگانے پڑیں گے، کہیں سیکورٹی کے لگانے پڑیں گے، کہ اب بلاول کا جلسہ ہو، نواز شریف کا جلسہ ہو، اس دوران باقی وہ لوگ، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ تھانے کی نفری تو اتنی ہوتی ہے۔ تھانے کی نفری اگر 2 جگہ تقسیم ہو گئی کسی 2 کارنر میٹنگ میں تو وہاں کیا کریں گے؟ چلو وہاں بھی آپ نے کچھ کر لیا، کسی جگہ تو آپ نے خوف کی فضا پیدا کر دی، لیکن یہ خوف کی فضا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ممکنہ صورتحال میں کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو مزید دھاندلی کے طور پہ کی جا سکتے ہیں؟ مثلا آپ نے اگر سمجھا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ پراسپرس کینڈیڈیٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جیت جائے گا، تو آپ نے اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا اور سوچا کہ اگر یہ جیت گیا تو ہم اس کو کیسے پی ٹی آئی سے دور کر دیں۔ یہ بعد کی باتیں ہیں، یہ پوسٹ پولنگ صورتحال ہے۔ ابھی تو صرف یہی کیا جا سکتا ہے کہ کسی کو زبردستی بٹھایا کتنا جا سکتا ہے اور کیسے جا سکتا ہے۔ اس کی بھی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو کینڈیڈیچر سامنے آئی ہے، اور ہم اس بات سے ہمیشہ کہتے تھے کہ جب بڑی لیڈرشپ کو آپ نکال دیتے ہیں تو یوتھ سامنے آتی ہے، اور یوتھ جو ہے وہ ایک ایسا طوفان ہوتی ہے کہ وہ کسی کا سنتی نہیں۔ اس وقت جو لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے اس کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے ہے کچھ نہیں، نہ ان کی زمینیں ہیں، نہ ان کی جائیدادیں ہیں، نہ وہ بڑے بڑے محل میں رہتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی کرپشن کیا ہوا ہے، نہ ان کو کیسز ایسے ہیں کہ آپ ان کو پکڑ کے بند کر سکیں گے۔ وہ تو ایک راہ چلتے لوگ ہیں کہ جو عمران خان کی محبت کے اندر اور اوپر کی لیڈرشپ کو ختم ہونے کے بعد سامنے آ گئے۔ آپ ان کی لسٹیں اٹھا دیکھ لیں، کچھ وکلاء ہیں جو پرومیننٹ نظر آتے ہیں، چندے یا کچھ عورتیں ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں اب اس وقت انتظامیہ کے ہاتھ سے نکل چکے ہوئے ہیں۔ اب ان پر آپ کا جادو جو ہے اگلے 15 دن میں نہیں چل سکتا۔ اگلے 15 دن کے اندر جو فضا بن رہی ہے اس فضا کو اگر چلتے رہنے دیا گیا تو حالت یہ ہوگی کہ 8 فروری کا دن یہ کیسا ہوگا، اور اس سے پہلے جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات عمران خان کو کس سطح پہ لے کے آ جائیں گے۔
میں نے آج سے تقریباً 6 مہینے بلکہ 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں پروڈنس یہ کہتی ہے کہ وہ کیس دھڑام سے گر جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے غلط فیصلہ کروانے کی کوشش بھی کی تو تب بھی پبلک اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ ایک فوری طور پر رد عمل کے طور پر عمران خان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کریں گے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ ہے جس میں بلہ ان سے چھینا گیا اور ان کو ایک پارٹی کے طور پر ڈیفیوز کر دیا گیا اور سمجھا گیا کہ اس بلے کو چھیننے کے بعد شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر الیکشن سے آؤٹ کر دیں گے، لیکن وہ زندہ جاوید حقیقت بن گئی اور بدنامی رسوائی ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی کہ جنہوں نے اس سارے گیم کو پلان کیا تھا۔ حالت یہ تھی کہ نشان جو تھا یہ ہمیشہ بدلا ضرور گیا لیکن چھینا نہیں گیا، یعنی الیکشن کمیشن ضیاء الحق کے زمانے میں بھی انتخاب نشان واپس لے لیتی تھی، لیکن سپریم کورٹ ان کو واپس کر دیتی تھی، خواہ پارٹی کا نشان تھا یا کسی اور کا نشان تھا۔ اس سے بھی آگے ذرا سا نکلتے ہیں، وہ 4 کیسز مین جو تھے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کیس پہلی دفعہ بنے ہیں۔ کسی سیاستدان کے اوپر کبھی بھی اس طرح کا کیس آج تک نہیں بنایا گیا کہ جس کے پیچھے کسی قسم کی کرپشن کی بیس نہ ہو۔ میں پہلے دن کہتا تھا کہ سائفر کا کیس جو ہے یہ ایسا بودا کیس ہے کہ جس کیس میں جس دن بھی یہ صورتحال ہوئی اس دن وہ دھڑام سے گر جائے گا۔ اس سے آپ زیادہ تھوڑی دیر کے لیے عمران خان کو ایک بے شک سزائے موت اناؤنس کر دیں، لیکن وہ سزائے موت جو ہے وہ آگے جا کے سروائیو نہیں کر سکتے۔ مثلا اعظم خان کا جو اب بیان آیا ہے، اب اعظم خان کی معاملہ یہ ہے کہ 2 طرح کے بیانات ہوتے ہیں۔ پہلا بیان ہوتا ہے 161 دفعہ ہے CRPC کی، ضابطہ فوجداری کی، جس کے تحت آدمی پولیس کو ایک بیان دیتا ہے کہ میں یہ بیان ہے، وہ پولیس جو ہے اس سے دستخط کروائے یا نہ فرمائے اس کی کوئی حیثیت نہیں، قانون کہتا ہے اٹ از ناٹ ایڈمیسیبل ان دا کورٹ، یہ عدالت کے اندر یہ ایڈمیسیبل نہیں ہے۔ دوسرا بیان ہوتا ہے 164 کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے جب حراست میں رکھتی ہے کسی بندے کو تو پھر وہ میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے اور والنٹیرلی وہ جا کے اس کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا بیان دینا چاہتا ہے اور یہ کنفیشن کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ فرد اپنے الزام کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ مجسٹریٹ کی 164 کے سامنے مجسٹریٹ اس کے سامنے 6 سوالات رکھتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، دوسرا ہوتا ہے کیا آپ پہ تشدد تو نہیں کیا گیا، تیسرا ہوتا ہے کہ یہ بیان آپ کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، چوتھا ہوتا ہے کہ اس بیان کے بعد آپ کو پولیس کے حوالے پتہ ہے کہ اپنے پولیس کے حوالے دوبارہ نہیں، یہ بہت سارے بیانات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اعظم خان جو ہے اچانک غائب ہو جاتے ہیں اور غائب ہونے کے بعد اچانک مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ کیوں پیش ہوتے ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں آتی، کیوں پیش ہوتے ہیں، وہ جا کے براہ راست عدالت کا انتظار بھی کر سکتے تھے۔ تو گویا 164 کا بیان اور 161 دونوں بیان جو ہیں ایڈمیسیبل ان دا کورٹ نہیں رہتے، کیونکہ نہ تو اس کو پولیس نے وہاں پیش کیا، نہ وہ حراست میں رہا، نہ وہ کسی جیل میں بند رہا۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی لیگل بحث ہوگی، لیکن اس بحث کو سارے کا سارا جو کلا تھا وہ اعظم خان صاحب نے اپنے اس بیان کے اندر جو 340 کے تحت ہوتا ہے، جو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو وٹنس پروسیکیوشن وٹنس کے تحت ہے، انہوں نے اس کو دھڑام سے کرا دیا اور وہ فقرے جو کہ ان سے لکھوائے گئے تھے زبردستی، وہ فقرے اس میں سے غائب ہو گئے۔ میں وہ فقرے پڑھ دیتا ہوں جو ان کے 161 اور 164 کے بیان میں تھے۔ In my view, Prime Minister Imran Khan planned to target the high command of Pakistan Army to pressurize them so that they may come forward to rescue him in no confidence motion, which was his political gain. The unconstitutional ruling of the deputy، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا تھا اور یہ سائفر جو انہوں نے دکھایا تھا تاکہ وہ اس کے آرمی جو اس کو مدد کرے۔ اب یہ اعظم خان صاحب جو ہیں اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے اور یہ بیسیکلی ججمنٹل گفتگو ہے، ایسے جیسے عمران خان کے دماغ میں گھسے ہوئے تھے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ سائفر تھا، اب یہاں وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں وہ کاغذ تھا، سائفر تھا، کیا تھا۔ اس کے بعد کئی دفعہ اس بات پہ بحث ہو چکی ہے کہ جس وقت سائفر جو ہے وہ ترجمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک زبان میں لکھا گیا ہوتا ہے تاکہ وہ اور ترجمہ ہو کے کیبنٹ کے اندر آتا ہے تو وہ کیبنٹ کے اندر ایک عام کاغذ کی حیثیت اختیار کر دیتا ہے، اور اس کاغذ کا کسٹوڈین جو ہوتے ہیں، اس فائلز کے کسٹوڈین خود اعظم خان صاحب ہوتے ہیں۔ اس میں آپ ہزار کہہ دیں کہ جی پرائم منسٹر مجھ سے لے گئے تھے اور فلاں ہو گیا تھا، جو پرائم منسٹر کے پاس کبھی یا کسی بھی اس طرح کے چیف منسٹر کبھی فائل کی کسٹڈی نہیں ہوتی، نہ وہ اس کو کسٹوڈی، تو یہ کیس ختم ہو جانا تھا۔ دوسرا کیس جو تھا وہ توشہ خانہ کا کیس بنایا گیا تھا، جس حمام میں اتنے سارے لوگ ننگے ہیں،
خواہ وہ بیوروکریٹ ہوں، خواہ وہ جرنیل ہوں، خواہ بڑے بڑے سیاستدان ہوں، اتنے سارے ننگے ہیں جس کے اندر آپ نے ایک گواہیاں بلڈ کی کہ جناب اس نے گھڑی جو تھی وہ لی اور اس کے بعد بیچی، اس کی قیمت کم لگائی۔ اب وہ قیمت کم لگائی کا وہ ایشو یہ ہے کہ اس کے اندر جب عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا جو ملٹری اٹیچی ہیں، ملٹری بندہ جو ہے بریگیڈیئر جو ہوتے ہیں، وہ اس کو اگر آپ کیونکہ وہ ڈیل تو وہی کرتا ہے، واقعی وہی ڈیل کرتا ہے، تو اس کو نہیں آنے دیں، وہ بھی ایک کیس دھڑام سے جو ہے اب گر گیا۔ اب تو خیر جو جس انڈین اس کو جیولر کو وہاں سے بلایا گیا ہے، اس بندے کی حالت یہ تھی کہ اس نے اس کو گرامج میں لکھا ہے کہ میں اتنے گرام کا وہ تھا اپنا ہیرا، حالانکہ وہ کرات میں لکھا جاتا ہے، کیرٹس میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نہ کوئی ایکسپرٹ، یہ ایک کیس بھی گیا۔ تیسرا کیس جو تھا وہ اس کے اوپر تھا القادر ٹرسٹ کا، جس کا سارا پیسہ سپریم کورٹ اندر موجود ہے، 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں گیا، وہ بھی ختم ہو جانا ہے کسی نہ کسی دن، اور نظر آتا ہے۔ آخری سب سے گندا کیس جو پاکستان کی تاریخ میں ہوتا ہے، اور وہ تھا کہ ان کے اور بشرا بی بی کے نکاح کا کیس۔ جس طرح بشرا خاورمانی کو لانچ کیا گیا، جس طرح ایک میاں بیوی کے تعلقات کی صورتحال کو مستشتسبام کیا گیا، یعنی یہ آخری حربہ ہوتا ہے کسی ناکام آدمی کا کہ وہ ایک آدمی کی ذاتی زندگی پر گندگی اچھالنے کی کوشش کرے۔ یعنی آپ اتنا گر جاتے ہیں کہ آپ کے پاس اس شخص کے خلاف کچھ اور رہتا نہیں ہے کہ آپ بات کریں۔ تو یہ ساروں نے مل کے عمران خان کی پاپولیرٹی کو ایک دفعہ پھر اضافہ کیا۔ اب جس پاپولیرٹی، لوگوں کی محبت، 70% کے قریب اس شخص کی جو اس وقت سروے کے مطابق ووٹس، 4 صوبوں میں اس کی ایگزسٹنس، اس سب کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ 8 فروری کو الیکشنز میں اترنے جا رہی ہے۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، پاکستان کی تمام مقتدر قوتیں عمران خان کے مخالف اترنے جا رہی ہیں، اور سمجھتی یہ ہیں کہ نواز شریف کا گھوڑا جو ہے، یہ اس دن چلنے کی کوشش کرے گا اور ہم اسے مار کے چلانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے بلاول کا گھوڑا بھی رکھا ہوا ہے تاکہ ان دونوں گھوڑوں کی قوتوں سے ہم کسی نہ کسی طور پر ریس جیت دیں۔ دونوں مل کے عمران خان کے مقابلے کی ریس جیتنے کے چکر میں ہیں۔ لیکن اب اس سچویشن میں میں اس الیکشن ڈے کے اندر کیا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کئی دفعہ آپ سے بتایا ہے کہ الیکشن کا دن جو ہے یہ ایک پورس دن ہوتا ہے۔ پورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جیسے مسام ہوتے ہیں، پورے جسم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پانی جب پسینہ آتا ہے تو اس کا فورس جو ہے یہ پوری طرف پھیل جاتی ہے، اس کو پورس صورتحال کہتے ہیں۔ یعنی پوری سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کی ایڈمنسٹریٹو فورسز جو ہیں وہ گلگت بلتستان سے لے کے گوادر تک، جیونی تک، ایک گاؤں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پولنگ اسٹیشن میں پھیلی ہوتی ہیں، اور آپ نے ایک ڈپلائمنٹ کی ہوتی ہے، ایک تو فورسز پھیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس جتنے امپلائیز ہوتے ہیں سرکاری جو ہیں، ان میں سے ٹیچرز بھی، اور اس کے بعد اپنا بینکوں کے لوگ بھی، ہیلتھ میں سے بھی کچھ لوگ لیے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ پولنگ اسٹیشن پہ لوگ پورے نہیں ہو پاتے، ریٹرننگ افسر، پولنگ افسر اور ڈپٹی پولنگ افسر اور بوتھ پہ کرنے والے اور دوسرے نہیں، بڑی مشکلوں سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اکثر الیکشن کے دن ڈیوٹی جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے۔ اس وقت پاکستان کے اندر 8 فروری کو 92,500 پولنگ اسٹیشن ہوں گے، 92,500 پولنگ اسٹیشن، اور 92,000 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر تقریباً کوئی 5,55,000 عملہ ہوگا۔ اب اس عملے کو باقاعدہ پہنچانا، وہاں پر لے کے جانا، اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی، وہ بھی الیکشن کمیشن گاڑیاں ہائر کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پولیس کو کہا جاتا ہے لوگوں کی گاڑیاں پکڑو، سرکاری گاڑیاں ہائر کی جاتی ہیں، ادھر سے لے کے پورے ملک میں یہ ساری چیزیں موبلائز ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر موجود۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پولنگ کے دن دھاندلی کرنا سب سے مشکل کام کیوں ہوتا ہے؟ آپ کبھی بھی ان 5,55,000 لوگوں کو، جو کوئی پتہ نہیں کس بیک گراؤنڈ سے ہے، کوئی ڈالو والی کی ٹیچر ہے تو کوئی جناب اس کی میاں خیل کی ٹیچر ہے تو کوئی کہیں کا ٹیچر ہے، سب کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کو ہروانا ہے، تم ادھر سے ووٹ ڈالو۔ اتنا آبویس ہو جائے گا کہ آپ اس کو سنبھال ہی نہیں سکیں گے، نہ آپ ڈائریکشن دے سکتے ہیں، نہ آپ خفیہ کارروائی کر سکتے ہیں اس معاملے کے اندر۔
تو یہ جو پولنگ اسٹیشن پھیلیں گے تو اس پھیلے ہوئے پولنگ اس وقت جو اسیسمنٹ کی گئی ہے تو 17,500 کے قریب جو ہے شدید حساس پولنگ اسٹیشن ہیں، 35,508 جو حساس ہیں اور 42,500 نارمل ہیں۔ یہ جو 17,500 ہیں ان پہ ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں زیادہ پولیس والوں کی، کچھ تھوڑا ارد گرد ان کو اکٹھا کر کے ایک جگہ ایک فورس جو ہے اس کا ایک جتھا بھی رکھا جاتا ہے جس کو اسٹرائکنگ فورس کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ان پولنگ اسٹیشنز کے علاوہ باقی حساس پولنگ اسٹیشن ان کے بھی تھوڑی سی ڈیوٹی تھوڑی سی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر اس وقت ٹوٹل جو اسٹرینتھ ہے، اور الیکشن کمیشن کا بھی انہوں نے جو اعلامیہ میرے سامنے ہے کہ بارنگ پاکستان آرمی، یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے کہ ایکسکلوڈنگ آرم فورسز اینڈ سول آرم فورسز ٹو پرفارم دیئر ڈیوٹیز ان اکارڈنگس ود دی لا اینڈ، ایکسکلوڈنگ سول آرم فورسز جو تو پھر اور مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو گن دیتا ہوں کہ 4,50,000 کے قریب پولیس ہے، جن میں سے پورے پاکستان میں ایکٹیو پرسنل ڈپلائبل جو ہے وہ ہیں کوئی 1,10,15,000 20,000 لگا لیں، کھینچا تانی کر کے بھی آپ 20,000 1,20,000 لگاتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے پاس اویلیبل فورس نہیں ہے۔ اس میں دو طریقے کیے جاتے ہیں کہ کیسے پولنگ اسٹیشن پہ، اس میں آپ آ جاتے ہیں اس وقت جو کہ پاکستان کے اندر یہ جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ کتنی ہیں، اب ان سے آپ ڈیوٹی لیتے ہیں۔ سب سے اہم ترین پیراملٹری فورسز جو ہیں ان میں تقریباً 1,85,000 جو ہیں یہ نیشنل گارڈ کے لوگ ہیں۔ یہ ہر دفعہ کو بھی کوئی کلیمٹی آ جائے تو وردی پہنا دی جاتی ہے، 1,85,000 ان کو، ان میں سے کم یہ لائبلٹی سے ہوتے ہیں، بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، آپ ایک وردی پہنا دیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایس پی جو ہے یا ڈی سی جو ہے وہ علاقے کے نمبردار سے کہتا ہے کہ کوئی 1-2 بندے ہمیں دیں، ہم فری پولنگ اسٹیشن جن کو ہم وردی پہنا دیں تاکہ وہ الیکشن والے دن ڈیوٹی کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اب ان لوگ ابھی یہ سارے پولیس کی ڈپلائمنٹ، فی پولنگ اسٹیشن 2 سے 3 لوگ آتے ہیں، اور اس کے ساتھ پولنگ اسٹیشن کا عملہ جائے 7 سے 8 لوگوں کا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی ذمہ داری ان 2 لوگوں کی ذمہ داری اس 7 سے 8 لوگوں کی رکھوالی کرنا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پر جو پولنگ باکس ہے اس کی رکھوالی کرنا، اس کے بعد جو وہاں پر چیزیں آ رہی ہیں، جو بیلٹ باکس کا تھیلا آ رہا ہے اس کی رکھوالی کرنا، اور اس جگہ پر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو تو پھر وائرلیس یونٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اطلاع دینا یہاں جناب ہنگامہ ہو گیا تشریف لے آئیں، اور وہ جو ریزرو فورس جو ہے ایف اے آر جسے کہتے ہیں فرسٹ آرم ریزرو، وہ وہاں پر آتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں باقی بچ گیا آپ کے، جس کو فی الحال ابھی الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نہیں لگا رہے، ان میں سے رینجرز ہیں، اس کے تو ویسے تو 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، لیکن ایکٹیو پرسنل ہیں 1 لاکھ ہیں وہ اس وقت، جن میں سے بارڈر پہ بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ جا کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ واگا بارڈر سے یا گنڈا سنگھ بارڈر سے یا باقی جگہوں سے آپ رینجرز کو وڈرا کرتے ہیں، سندھ کے جو ہے اس کے بارڈر سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھی ڈپلائبل کے طور پہ بھی کوئی 35,000 کے قریب لوگ ملتے ہیں، یہ بھی الیکشن پولنگ بوتھ پہ نہیں لگایا جا سکتا، حساس پہ شاید 1-2 لگا دیں لیکن اس کے علاوہ نہیں لگائے جا سکتے۔ آپ کے پاس فرنٹیئر کور کے 80,000 جوان ہیں جو بلوچستان کے اندر ہیں۔ اب بلوچستان میں آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو تو آپ پتہ ہوگا کہ آپ کراچی سے روانہ ہوں اور اس کے بعد پوری کی پوری ہائی وے کے اوپر آپ کو ہر پہاڑ کے کونے کے اوپر باقی جگہ کے اوپر ایف سی کی پوسٹیں ملیں گی، جن میں سے ایک آدمی بھی وڈرا نہیں کر سکتے۔ آپ کو وہاں پر ان کی پوسٹیں ملیں گی، اپنے واوران کے علاقے میں ملیں گی، آپ کو تربت میں ملیں گی، کوئی جگہ ایسی نہیں وہاں سے ایک آدمی کو وڈرا کرنا بھی شاید بہت مشکل کام ہو۔ لیویز سے وہاں کام لیا جائے گا، اور لیویز وہ فورس ہوتی ہے جو ٹرائبل فورس ہوتی ہے، وہ ایک کبھی بھی دشمنی بدل نہیں لے سکتی کہ ایک بارکھان میں ایک کھیتران جو ہے وہ کسی بکٹی کو ہرانے کی کوشش کرے اور پھر وہ خاندانی دشمنی لے، اس کا دماغ خراب ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کوانٹیٹی کسٹمری ہے وہ تقریباً 25,000 ہے، یہ بھی کے پی کے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈ، اس کے بعد ایئرپورٹ سیکورٹی فورس، ان کو نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ یہ پورس صورتحال اس وقت پورے پاکستان ملک میں ہوگی۔ اس وقت میں آپ ہسٹیلیٹیز لے کے چلیں گے۔ آپ سوچیں ایک ہارا ہوا شخص جس کو معلوم ہو کہ اپنی کشتیاں جلا کے وہ انگلینڈ سے آیا ہے
اور اس کو پتہ ہو کہ اس نے وہ تمام کام کر لیے ہیں کہ جو کسی طرح پہ کیے جا سکتے تھے، یعنی ہر وہ کام ہر بار جو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ نواز شریف کے لیے استعمال کیا گیا۔ عدالت اس کے سامنے مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں اس نے اپنی پوری زندگی کی کمائی لٹا دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ تمام کیسز جو کئی مہینے چلے، جس کے اوپر جی آئی ٹیز ہوئیں، جس پہ محنتیں ہوئیں، جس پہ سپریم کورٹ تک ڈسیزن، آپ نے سارے الٹ پلٹ کے رکھ دیے، راستہ ہموار کر دیا۔ آپ نے اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہوا تھا اس شخص کو بند کر دیا، اس کے مقدمے ڈال دیے، اس کو الیکشن میں، اس کے باوجود بھی اگر وہ شخص رفتار نہیں پڑتا اٹھاتا لے کے چلتا، اگر وہ آج تک صرف 2 جلسوں سے خطاب کر سکا ہے، اگلے 15 دن میں پنجاب کے 42 اضلاع ہیں، 42 اضلاع میں شاید 2 میں سے اور خطاب کر سکے، موومنٹ نہیں چلا سکا، اپنے الیکشن کے لیے آگے نہیں بڑھتا، وہ کتنا پیچ و تاب کھا رہا ہوگا۔ اور وہ ایسے لوگوں ہوتا یہ ہے کہ ایسے وقت میں بالکل وہی ہوتا ہے جو کیرم بورڈ کھیلنے والے کرتے ہیں کہ جب وہ کیرم ہار رہے رکھتے ہیں تو فوراً اس کی گاٹیاں جو ملاتے ہیں، یا شطرنج والے جو ہیں وہ شطرنج ملا، تو ایک اس چانسز ہیں کہ اس دن نون لیگ یا پیپل پارٹی، اور ہارتا ہوا بندہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے وہ پولنگ کے اندر صورتحال خراب کرتا ہے۔ دوسرا، وہ جو پاکستان کا اینگری یوتھ ہے جس نے اپنے سامنے ایک پورے 1.5 سال کے اندر ایک عجیب و غریب خوفناک قسم کی صورتحال دیکھی ہے، وہ بھی اس کو لے کے پڑھ سکتا ہے۔ آخری بات جو ہے کہ پاکستان میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کر رہی، لیکن پاکستان میں ایک پولیٹیکل پارٹی 9 مئی کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ اتنا خوفناک معاملہ ہے، روک دینا چاہیے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو کہ 9 مئی کے بارے میں صرف اسٹیبلشمنٹ گفتگو کرے گی، ورنہ آج یاد رکھیں 9 مئی جو ہے یہ ورسز پی ٹی آئی نہیں رہے گا، یہ ورسز پبلک بن جائے گا، پھر اس کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کو پاپولیرٹی کی صورتحال دیکھ رہے ہیں اور خاص طور پہ نفرت جو ہے، تو یہ جب سینیریو بنے گا تو میرا اندازہ یہاں سے لگتا ہے کہ اگر کوئی خرابی پیدا کرنا چاہے گا اور اگر کوئی شخص یہ چاہے گا کہ پاکستان میں اگر ہم نہیں جیت رہے تو پھر کوئی نہ جیتے، تو پھر 12-1 بجے کے آس پاس 8 فروری کو ایک چھوٹا سا ہنگامہ پورے ملک کے اندر ایک بہت بڑی ہنگامہ خیز خونریزی میں بدل سکتا ہے۔ اور ایسے میں سب سے خوفناک بات یہ ہے، سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس سے جو سچویشن ابھرے گی، اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا کے پاکستان کے اندر کچھ دیر کے لیے اپنا اقتدار قائم رکھ کے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہوگی۔ یہ آگ سرد کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا، یہ آگ میں اپنی پوری دیانتداری سے مشورہ دے رہا ہوں کہ اس دن آپ کرفیو لگانا تک مشکل ہو جائے گا اگر یہ چیز آگے بڑھ گئی۔ لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ کرے کہ اس سے پہلے معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اس کے راستے صرف دو ہیں۔ ایک تو راستہ یہ ہے کہ فوری طور پر پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریویو پٹیشن کے طور پر اس فیصلے کو بدلے اور پی ٹی آئی کو میدان میں آنے کے لیے اجازت دے۔ جب ایک فیئر کمپٹیشن شروع ہوگا، تھوڑا سا بھی شروع ہو جائے تو لوگ اس کو بہت سمجھیں گے، اور پھر اس کے بعد ایک سکون اور اطمینان کی لہر دوڑ جائے گی۔ اور یہ جو آپ نے 17,500 پولنگ اسٹیشن بتائے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں ان کی تعداد گھٹ کے 5,000 بھی نہیں رہ جائے گی، اور یہ ملک امن اور سکون کے راستے پہ چل سکے گا۔ ایک ہی راستہ ہے کہ پاکستان میں ایسے الیکشن کروائے جائیں جس سے یہ اندازہ ہو کہ آپ اس الیکشن میں حصے دار نہیں ہیں۔